لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حسین فارفو. ارباب اعزا وعزداران مظلوم کربلا، ماتمداران سرکار سید الشہداء، عظیم جلوس اعزا، محافظ اعزا کا ماتم، آج کا دن مولا امام سید سجاد علیہ السلام سے منسوب ہے. یہ جو حضرات دور دراز ٹہل رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مجمع کے قریب آ جائیں، اس لیے کہ ابھی چند تبرکات حسینی آپ کی بارگاہ میں برآمد کیے جائیں گے اور آپ زیارت فرمائیں گے. ارباب اعزا بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے بھی ابھی انجمن ماتمی ہوں گی اور پرسداری کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہ کے بعد دیگر انجمن ماتمی وہ علماء کرام بارگاہ امام سید سجاد میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے. لہٰذا جو دور دراز، جس لیے دیکھیے ہر انسان اپنے اپنے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے کہ ہم جلوس میں کس لیے جاتے ہیں. حتمی ہر انسان کا یہ تو امتیاز ہوتا ہے کہ ہم جلوس میں جا کر شہزادی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کریں گے. اب جو بی بی کو پرسہ دینے آیا ہے وہ جلوس میں شرکت فرمائے، جو پرسہ دینے نہیں آیا ہے وہ چاہے جو کرے، پھر اس کا ذکر سے کوئی مقصد اور مطلب نہیں ہے. جو اگر ذکر میں آیا ہے تو اسے چاہیے کہ ذکر میں شریک ہو جائے. اور باب اعزا میں جلدی کچھ تبرکات آپ کی بارگاہ تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا، مگر آپ زیارت کریں گے. ارباب اعزا 3 تبرکات ہیں. پہلا نشان اسلام، کربلا کے مقتل میں جو نشان تھا حسینی قافلے کا، اسے ہم اور احبار آج سارا زمانہ علم مبارک حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کہتے ہیں. دوسری شبیہ انشاءاللہ مولا حسین کا وہ رہوار جسے ہم اور آپ ذوالجناح کہتے ہیں، زیارت کریں گے. اس کے بعد آج کی جو تاریخ منسوب ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سے، انشاءاللہ مولا امام سید سجاد کے شبیہ تابوت کی آپ زیارت فرمائیں گے. لو ارباب اعزا آہستہ آہستہ دن ڈھل رہا ہے. اس جملے سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ارباب اعزا مقتل جملہ تحریر فرماتا ہے. مجھے کوئی تمہید کی گزارش نہیں، بس جلدی تبرکات آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤ. ارباب اعزا سب سے پہلے آپ نے جانا کیا ہے، پہلے علم غازی ابوالفضل عباس برآمد ہوگا. بڑی کاوش و کوشش ہے. یہ والنٹیئرز، یہ عہدیداران، یہ ذمہ داران کس شان سے جلوس اعزا کا اہتمام کرتے ہیں، رات بھر کی تھکن پورے سال اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہم مولا کا یہ جلوس اعزا برپا کر سکیں. یہ بی بی زہرا، یہ آپ کے لال کے ماتمدار، یہ آپ کے لال کے پرسہ پیش کرنے والے آپ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں. آئیے بی بی زہرا ان کے آنسوؤں کو قبول کیجئے. ارباب اعزا اپنے آپ کو آپ فخر سے دیکھیں اور دیکھ کر ایک جملہ کہیں. دیکھیے رومال زہرا صرف 2 لوگوں کو نصیب ہوا، رومال بی بی فاطمہ صرف 2 چیز کو نصیب ہوا، ایک جناب حور کی پیشانی کو، ایک عزاداروں کے آنسو کو. ارباب اعزا اپنے آپ ان آنسوؤں کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ آنسو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو گر جائے، ہمارے معرفت کے ساتھ اگر کسی انسان کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو جنت کے ذمہ دار ہم ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں ذرا آپ سوچو
کہ جس مکھی معمولی سی حیثیت رکھتی ہے، کہتے ہیں اگر اس کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے، میرا کروڑوں سلام ہو اس امام پر کہ جس نے صرف آنسو نہیں بلکہ خون رویا ہے، 35 سال تک آنکھوں سے خون برساتا رہا، آج اس امام کا غم منانے کے لیے جمع ہے۔ ارباب اعضاء بس اب آمادہ ہو جائیں، سب سے پہلے علم غازی ابوالفضل عباس برآمد ہوگا، وہ وقت آیا۔ میں ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا عباس خیمے میں آئے ہیں نا روز عاشور، جملہ سن لینا کیا فرمایا، کہتے جب روز عاشور مولا سجاد اپنے خیمے میں آئے ہیں نا تو لبابہ جو مولا عباس کی زوجہ ہے وہ کہتی ہے میرے والی و وارث، جب سے آپ خیمے سے باہر گئے ہیں نا سکینہ 36 مرتبہ خیمے میں آئی ہے۔ یہ میرے والی و وارث جب سے آپ خیمے سے باہر گئے ہیں نا سکینہ 36 مرتبہ خیمے میں آئی ہے۔ آ کر یہ کہتی ہے چچی جان چچا سے کہیے پانی کی سبیل کرے، سکینہ بہت پیاسی ہے، یہ چچی جان چچا سے کہیے پانی کی کوئی سبیل کرے، اس لیے کہ سکینہ بہت پیاسی ہے۔ ارباب اعضاء مقتل جملہ تحریر فرماتا ہے مولا عباس خیمے سے نکلے، خدمت آقا میں آئے، آقا اجازت، یہ میرے بھیا کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، یہ کہنا تھا نا ارباب اعضاء۔ ایک مرتبہ جملہ مقتل تحریر فرماتا ہے آقا حسین نے کہا میں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، یہ کہنا تھا نا ارباب اعضاء۔ کئی دفعہ یہ تکرار ہوئی نا، آقا عباس نے برجستہ کہا اے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی عباس علمداری کرے، عباس کس لشکر کی علمداری کرے، اے آقا۔ عزاداران مظلوم کربلا ابھی یہ روایت ہے کہ امام اور مولا عباس میں گفتگو ہو ہی رہی تھی تو کیا دیکھا، کسی بچی کی ایک آواز آئی اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش، یہ آواز جیسے ہی مولا عباس کے کانوں تک پہنچی ہے نا مولا عباس نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اب ہٹایا تو کیا دیکھا، 4 برس کی سکینہ اپنے ہاتھوں میں سوکھا مشکیزہ لیے ہوئے ایک آواز دے رہی تھی چچا سکینہ بہت پیاسی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ارباب اعضاء مقتل جملہ تحریر فرماتا ہے غازی عباس نے حضرت سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، اب جیسے ہی آغوش میں لے کر آقا حسین کی طرف بڑھے نا، اب اگر سنبھال سکتے ہیں تو سنبھل جائیے گا، کہتے جیسے ہی جناب سکینہ کو لے کر مولا غازی آقا حسین کی طرف بڑھے تو آقا حسین کا آہستہ آہستہ ہاتھ کمر کی طرف بڑھنے لگا، اور ایک مرتبہ سکینہ کو آغوش میں لیا، لے کر ایک جملہ کہا، سن سکتے ہو ارباب اعضاء، لے کر جملہ کیا کہا، ایک مرتبہ سکینہ کو آغوش میں لے کے کہا اے میری لاڈلی سکینہ، ارے چچا کو اجازت کے لیے تو لے آئی لیکن اے میری لاڈلی سکینہ یہ یاد رہے کہ جب ہماری شہادت ہو جائے گی اور آپ کے رخسار پر ظالم کا تماچا لگے گا تو اپنے چچا کو مدد کے لیے نہ بلانا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارباب اعضاء رحمت جلدی میں تمام کر دوں گا۔ ارباب اعضاء مقتل جملہ تحریر فرماتا ہے آقا حسین نے کہا ٹھیک ہے بھیا عباس خدا حافظ، علم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، آقا حسین نے اسے کاٹا اور لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لو ارباب اعضاء اب عزاداران مظلوم کربلا آمادہ ہو جائیے، جو دور دراز ہیں وہ سمٹ جائیں، اس لیے کہ مولا غازی کا علم برآمد ہونے لگا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اب جو غازی عباس علم لے کر اب جو مقتل کی طرف بڑھے، دریا کے کنارے پہنچے، ایک لمحہ ٹھہریے گا، یہ جملہ سن لینا، اس کے بعد علم مبارک۔ روایت کہتی ہے آقا عباس جیسے فرات کی طرف بڑھے، آقا حسین در خیمہ پر بیٹھ گئے، علی اکبر میرے لال بتاؤ، تاریخ کہتی ہے علی اکبر بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا مبارک ہو، علم تیزی سے فرات کی طرف جا رہا ہے، بابا مبارک ہو، علم تیزی کی طرف آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے بابا بابا، کہا میرے لال اکبر کیا ہوا، کہا بابا علم دائیں سے بائیں طرف کروٹ بدل چکا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اے بابا دائیں سے بائیں طرف کروٹ بدل چکا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علم پھر سیدھا ہوا، روایت کہتی ہے علی اکبر نے کہا بابا مبارک ہو، علم تیزی سے آ رہا ہے، مگر علی اکبر نے ایک مرتبہ بابا کا ہاتھ تھاما، بابا اب علم سے نظر نہیں آتا، اب جیسے یہ کہنا تھا ایک مرتبہ آواز گونجی اے آقا میرا آخری سلام۔ اجرکم اللہ
روایت کہتی ہے بس اب زیارت کریں. آقا حسین نے جیسے ہی آواز سنی نا ایک مرتبہ کمر پہ ہاتھ آیا. الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. اے بھیا عباس تیرے غم نے کمر توڑ دی. لو ارباب اعضا مولا حسین علی ابا مولا عباس تک پہنچے. میں نے سارا واقعہ نہیں پڑھنا. کہتے ایک بھائی نے بھائی سے وصیت کی ایک مرتبہ اے بھیا مجھے آخری بار بھائی کہو. لو ارباب اعضا بھائی کہہ دیا. تاریخ کہتی ہے حضرت علی اکبر اب جو علم لے کر واپس چلے نا تاریخ میر انیس فرماتے ہیں ارے مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے. ارے بیٹھی ہوئی تو بیویاں ماتم کی سب بچھائے. ارے خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جلائے. ارے خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جلائے. ارے سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی. منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ. اے چچا اب سکینہ پیاس کا شکوہ نہ کرے. اے چچا سکینہ پیاس کا شکوہ نہ کرے. زیارت کی وہ سکینہ جسے بڑا آس تھا میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. بچوں کو اکٹھا کیا دیکھو دور سے علم نظر آ رہا ہے. اب جب علم قریب آیا تو منظر بدلا تھا. اب تمام جناب سکینہ بچوں سے کہتی ہے کہ بچوں اب میں پانی کا وعدہ واپس لیتی ہوں اس لیے کہ میرا شیر چچا دریا کے کنارے شانے کٹائے ہوئے سو رہا ہے. ارباب اعضا علم جیسے ہی خیمے میں آیا بیبیوں نے کوہرام چاروں طرف سے حلقے میں لے کر واہ عباسا واہ مصیبتہ کے نعرے بلند کر رہی. ارباب اعضا آمادہ رہیں. اب جانتے ہیں اب آپ کی بارگاہ میں ایک سواری آئے گی جسے ہم اور آپ ذوالجناح کہتے ہیں. ایک جملہ کہوں آئے ہوئے تمام زائرین مومنین کی بارگاہ میں. مولا حسین کا جو گھوڑا تھا نا اس کا نام ذوالجناح نہیں تھا, اس کا نام مرتجز تھا. اب جملہ سنو گے ارباب اعضا, یہ ذوالجناح کس نے لقب دیا, کس نے نام دیا محسوس کریں گے آپ. مجھے سارا واقعہ نہیں پڑھنا مگر ایک لفظ کہوں گا. ذوالجناح جو ہم آپ سارے زمانے میں مشہور ہے ذوالجناح نام نہیں تھا, مرتجز نام تھا. تو اب بتائیں ذوالجناح کہا کس نے. کہتے ہیں ذو کے معنی ہوتا ہے صاحب کے, جناح کے معنی ہوتا ہے تیروں کے پروں کے. ذو کے معنی صاحب کے ہوتا ہے, جناح کے معنی پروں کے ہوتا ہے. بی بی سکینہ نے سب سے پہلے ذوالجناح کہا. وہ کیسے کہا کہ جب ذوالجناح در خیمہ کی طرف آنے لگا کہتے ہیں اس کے جسم پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ سکینہ نے پھر مرتجز نہ کہا اے میرے بابا کے ذوالجناح, اے پروں والے اتنا تیر پہ بس تھا. سنو ارباب اعضا میں آپ کی بارگاہ میں دو جملے ضرور کہوں گا, اتنا اسم باوفا. علامہ طاہر جلولی صاحب ایک جملہ کہتے ہیں ان سے جب سوال ہوا نا کہتے ہیں کہ آپ مولا کے اس سواری کو اتنا زیادہ احترام کیوں کرتے ہو. میں ان کا جملہ کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں وہ اس لیے ہم احترام کہتے ہیں کہ کربلا کے مقتل میں 9 لاکھ انسان جانور بن گئے تھے, اکیلا یہ جانور انسان بن گیا تھا. ہائے حسین کی غربت کو سلام. بس آئیے تاریخ کہتی ہے حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو. میرے پاس وقت نہیں ہے, انجمن ہائے ماتمی انشاءاللہ بارگاہ مولا میں خراج پیش کریں گی. کہتے حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو.
حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ لو ارباب اعضاء آقا حسین آئے، نظر یمین و شمال، نہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ آقا حسین کو مدینہ یاد آیا، فرات کا رخ کیا، رخ کر کے کہتے اے میرے باوفا عباس، کیا آقا کو سوار نہ کرو گے؟ اللہ اللہ، آقا حسین کا وہ جملہ مقتل لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ آقا حسین نے ایک لفظ کہا، ارے وہ جنگ نہ دیکھی، وہ سفارائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ اجرکم اللہ۔ لو عزادارو، بہن نے بڑھ کر آقا حسین کو رہبار پر سوار کیا۔ سن لو ارباب اعضاء، روتے ہوئے گھروں کو جانا۔ تاریخ کہتی ہے بہن نے بڑھ کر بھائی کو سوار کیا، مگر رہبار آگے نہیں بڑھتا۔ اسی رہبار کی آپ زیارت کریں گے، جملہ سننا ارباب اعضاء۔ آج جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ جا رہا ہے، آقا حسین کے اس رہبار کی عظمت زمانہ سمجھے۔ تاریخ کہتی ہے مگر رہبار پر جب آقا حسین سوار ہو گئے تو رہبار آگے نہیں بڑھتا۔ آقا حسین فرماتے میرے رہبار، مجھے معلوم ہے تو بھی صبح سے تھک گیا ہے، تو بھی بڑا پیاسا ہے، لیکن آخری سواری ہے، حسین اس کے بعد تجھ پر سوار نہ ہوگا۔ اے ارباب اعضاء، جیسے ہی آقا حسین کے لب سے یہ جملے نکلے نا، قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ رہبار نے آقا حسین کو دیکھا، زبانی بزبانی میں اپنے سنوں کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کا بابا، اے آقا میں آگے کیسے بڑھ جاؤں؟ ارے میرے سنوں سے لپٹی ہوئی سکینہ بہن کر رہی ہے، اے میرے بابا کے ذوالجنا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ اب عزادارو، جیسے ہی سننا تھا، آقا حسین رہوار سے اترے، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ سن لینا، اور رہوار آپ کی بارگاہ میں زیارت کریے گا۔ آقا حسین نے ایک مرتبہ جناب سکینہ کو آغوش میں لیا، لینے کے بعد سینے سے لگایا۔ اب عزادارو کچھ گفتگو ہوئی، میر انیس صلی اللہ مقامہ نے اس جملے کو تحریر کیا۔ وہ کہتے ہیں جناب سکینہ فرماتی ہیں بابا، ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ارے فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، ارے سینے پر سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر، ارے رات ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے سادات وہی سوئیں گے بی بی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارباب اعضاء، رونے میں بخل نہ کرنا، رونے میں بخل نہ کرنا۔ جملہ سناؤں، کہتے ہیں جب کہیں مجلس ہوتی ہے نا، ایک بی بی زندان شام سے نکل کر شام جاتی ہے، یہ دو بیویاں شام سے نکل کر جنت البقیع جاتی ہے، ٹوٹی ہوئی تربت پر بیٹھ، اماں اٹھو میرے حسین کے ماتمدار آ گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارباب اعضاء، بس جملہ سن لینا، رحمت تمام کروں گا۔ آقا حسین نے کہا خدا حافظ، اے بہن زینب یہ میری امانت کا خیال رکھنا۔ آقا حسین رہوار عزادارو، بس آخری فقرہ ہے، رہوار آپ کی بارگاہ میں آئے گا، زیارت کریے گا۔ روایت کہتی ہے آقا حسین میدان مقتل میں آئے، بڑھ بڑھ کر حملہ کیا۔ عباس اٹھو حسین کی جنگ دیکھو، اکبر اٹھو حسین کی جنگ دیکھو، قاسم اٹھو حسین کی جنگ۔ اے ارباب اعضاء، جنگ کر ہی رہے تھے، آواز قدرت آئی، بس حسین ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ۔ اے ارباب اعضاء، آقا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، فوجیں سمٹ گئی۔ اے ارباب اعضاء، مقتل ایک جملہ کہتا ہے، ارے جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا نا، وہ گرم ریت اٹھا اٹھا کر آقا حسین، ہائے مظلوم یہ حسین، ارباب اعضاء محسوس کر لینا۔ روایت نے عجیب فقرہ لکھا، سنو گے۔ اب تاریخ کہتی ہے دو نیزہ بردار آگے بڑھے، جب آقا حسین تیروں سے چھلنی ہو گئے نا، دو نیزہ بردار آگے بڑھے۔ آپ جانتے ہیں نا، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں نا، ارے میرا سلام مجھ پر جس کے دل کی رگیں کاٹ دی گئی ہو، جس کی دل کی رگیں کاٹ کیسے؟ کہتے ہیں جب آقا حسین، ارباب اعظم محسوس کر لینا، جب آقا حسین رہوار کے زین پر تھے نا، ایک نیزہ بردار دائیں طرف، ایک نیزہ بردار بائیں طرف، جب آقا حسین دائیں طرف جھکتے تھے دائیں طرف سے نیزہ، جب بائیں طرف جھکتے تھے بائیں طرف سے نیزہ، اور کسی نے آواز دیا اے ابن الزہرا، اے ابن الزہرا کہاں گئے تمہارے بازو؟ حسین نے دریا کے رک، اے عباس آپ کے بعد میری ماں کا نام لیا جا رہا۔
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اے بھیا آپ کے بعد ماں کا نام لیا جا رہا ہے، بس سمیٹ دیا گفتگو، رہبار آپ کے حوالے ہے۔ تاریخ کہتی ہے آقا حسین رہبار بس سنبھل نہ سکے، بے اختیار زمین پہ آئے۔ تاریخ کہتی ہے میرے آقا حسین جب رہبار سے زمین پہ آئے نا، زمین پہ نہیں آئے، کہتے تیروں کے مسلح پر آقا حسین نے سجدہ ادا کیا، ادھر شمر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ بس آخری فقرہ ہے، رہبار ایک فقرہ نہیں، کہتے 12 ضربوں سے آقا حسین کے گلے میں جدائی کی گئی، ایک ضرب نہیں 12 ضربوں سے آقا حسین۔ کہتے حمید کہتا ہے میں نے دیکھا جب امام کے گلے پر خنجر چل رہا تھا نا، امام نانا کو بلا رہے ہیں۔ ارباب اعزاز سن لینا، آخری فقرہ ہے رہبار آپ کے حوالے۔ کہتے جب امام کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، حمید کہتا ہے میں یہ سمجھ رہا تھا شاید حسین پانی مانگ رہے ہوں، میں یہ سمجھ رہا تھا حسین شاید مدینہ جانے کے لیے کہہ رہے ہوں، لیکن حمید کہتا جب میں نے کان لگایا نا تو کیا سنا، جب خنجر چل رہا تھا حسین نانا کو بلا رہے تھے، جب خنجر چل رہا تھا حسین بابا کو بلا رہے تھے، جب خنجر چل رہا تھا حسین بھیا حسن کو، ماں فاطمہ کو، لیکن حمید ایک جملہ کہتا ہے جب پہلی بار خنجر چلا حسین نے نانا کو بلایا، جب دوسری بار خنجر چلا حسین نے بابا کو بلایا، جب تیسری بار خنجر چلا حسین نے ماں فاطمہ کو بلایا، چوتھی بار خنجر چلا حسین نے بھیا حسن کو، لیکن حمید کہتا ہے اب جب خنجر چلتا تھا نہ نانا کو نہ بابا کو نہ بھیا کو نہ فاطمہ کو فرات کرو، اے بھیا ابا، اے میرے شیر ابا، ادھر سر و تن میں جدائی لاؤ۔ ارباب اعزاز رہبار نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں تر کیا، در خیمہ کی طرف بڑھا۔ اے ارباب اعزاز سکینہ نے بابا کے زلجنا کی آمد محسوس کی، اب جیسا ہی دیکھا تو کیا دیکھا، سکینہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا، باغیں کٹی ہوئی، زین ڈلی ہوئی، گلے میں باہیں ڈال دی۔ اے میرے بابا کے زلجنا، میں تجھ سے یہ سوال نہ کروں گی بابا کو کہاں چھوڑا، بھائی اتنا بتا دے جب بابا کے گلے پر خنجر چلا، ارے پانی دیا گیا یا پیاسا ذبح کیا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارباب اعزاز بس اب جگر تھام لو، آپ جانتے ہیں اب کس کا تابوت آئے گا، اور اس کا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر، گلے میں توق خاردار۔ اے ارباب اعزاز صرف آپ نے توق سن لیا، توق سن لیا آنکھیں اشکبار ہو گئی، صرف توق نہیں تھا، توق ایسا تھا کہ اس کے اندر خاردار کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ اگر اللہ نے قیامت، ارباب اعزاز سن لو جملہ، کہتے جو توق تھا نا اس کے اندر خاردار کانٹے تھے، اور توق کی ایک رسی امام محمد باقر کے گلے میں باندھی گئی تھی۔ ذرا محسوس کرو ارباب اعزاز، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، صرف محسوس کر لو ارباب اعزاز۔ ذرا سوچو اگر امام اگر قد سے کھڑے ہوں تو کہتے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے اگر قد سے کھڑے ہوں تو امام باقر کا گلا گھٹ رہا ہے، اور اگر جھک جائیں تو کہتے ہیں کہ وہ توق جو تھا امام کے گلے میں چبھ رہا ہے۔ محسوس کرو ارباب اعزاز۔ اور جو کمر میں لنگر تھا نا، مجھے اس کی تشریح نہیں کرنا، جو کمر میں لنگر تھا نا وہ لنگر ایسا تھا، کہتے ایک وزنی پتھر، محسوس کریں گے آپ، ایک وزنی پتھر امام کے
जो कमर में लंगर बांधा गया था ना, उसके अंदर बांधा गया था। जरा सोचो, हाय मेरा इमाम, हाय मेरा बेकस लाचार इमाम, वो इमाम कि जिसने अपने बाबा का कटा हुआ सर नोके नेज़ा पर देखा हो, वो इमाम जिसने अपनी माओ फुफियों का सर खुला सर देखा हो। बलवे आम में यार बाबे अज़ाब, मुझे ज़्यादा मशाइब नहीं पढ़ना, 2 जुमले कहूँगा, आपकी बारगाह में ताबूत आएगा, ज़ियारत करिएगा। कहते हैं एक मरतबा किसी ने सवाल किया, मुझे सब मशाइब नहीं पढ़ना मौला सज्जाद के, बस 2 जुमले सुनना। कहते हैं आप इससे जब वतन में किसी ने किया कलाम, गुजरे कहाँ पे ज़्यादा सितम तुम पे या इमाम, रो रो के 3 बार कहा शाम शाम। कलेजा नहीं फटा आपका इस जुमले पर, रोना नहीं आया आपका इस जुमले पर। अगला जुमला सुनो, कहते हैं कि आप इससे जब वतन में किसी ने किया कलाम, गुजरे कहाँ पे ज़्यादा सितम तुम पे या इमाम, रो रो के 3 बार कहा शाम शाम शाम। मौलादारों क्यों 3 बार शाम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? मौला किसी ने छठे इमाम से पूछा, मौला ये 3 बार शाम क्यों कहा? एक बार शाम कहते थे। अब अज़ादारा ने मज़लूम करबला जो इमाम ने तशरीह की है ना, कहते एक शाम का मतलब शाम गरीबा है, एक का मतलब अज़ादारों सुन सकते हो तो सुन लेना, 3 बार मौला सज्जाद ने कहा ना शाम शाम शाम, क्या मतलब? कहते एक शाम गरीबा, एक बाज़ार शाम और एक जिंदान शाम। हाय रे मौला सज्जाद की बेकसी, हाय रे मौला सज्जाद की गुरबत। अरबाब आज़ाद सुन लेना, तारीख़ का फ़िक्रा है, एक जुमला कह रहा हूँ। वायद कहती है ये काफ़िला 11 मुहर्रम को चलने लगा, सुन सकते हो तो सुन लेना, महसूस कर सकते हो तो कर लेना। कहते हैं वो नेज़ा जिस पर सर हुसैन बुलंद था, इमाम सैयद सज्जाद की मज़लूमी सुनो। कहते हैं वो खूली के हाथ से छूटकर ज़मीन में पैवस्त हुआ, खूली शिम्र के पास आया। ये शिम्र वो नेज़ा जिस पर सर हुसैन बुलंद है, वो आगे नहीं बढ़ता। एक मरतबा शिम्र को नेज़े के पास आना चाहिए था ना, लेकिन मख्तल कहता है वो शिम्र नेज़े के पास नहीं आया, बल्कि मेरे इमाम के पास आया जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थी। एक मरतबा ताज़ियाना हवा में लहरा के कहता है, ए सज्जाद अपने बाबा से कहो आगे बढ़े, वरना इस ताज़ियाने से तुम्हारे पुष्ट पर दुर्रे लगाऊंगा। ये कहना था। इमाम सैयद सज्जाद ने हाथों की हथकड़ियाँ, पैरों की बेड़ियाँ संभाली, नोके नेज़ा पर देखा। ए बाबा अब सज्जाद के पुष्ट दुर्रे खाने के काबिल ना है, ए बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते? कटे हुए सर से आवाज़ आई, ए सज्जाद आगे कैसे बढ़ जाऊं? मेरे सीने पर सोने वाली सकीना गिर गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरबाब आज़ाद रो सकते हो, आखिरी फ़िक्रा है, बस अहमद तमाम है। कहते आप इससे जब वतन में किसी ने किया कलाम, गुजरे कहाँ पे ज़्यादा सितम तुम पे या इमाम, रो रो के 3 बार कहा शाम शाम शाम। मौला क्यों? क्या सर नंगे माएँ फुफियाँ थी और गर्दो खासवाम। अरे ज़ैनब का नाम लेके अदू शाद होता था, बाबा का सर भी रोता था और मैं भी रोता था। अरबाब आज़ाद तारीख़ कहती है वलीद बिन हशम ने मौला इमाम सैयद सज्जाद को 20 मुहर्रम को जहर दिया, बस जमात तमाम कर दिया। अरबाब आज़ाद आपके बारगाह में अभी शबी ताबूत मौला सज्जाद आएगा, आप ज़रा गौर करना तो देखना। कहते ताबूत पर भी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ दिखाई दे रही है। इस बात की अक्कासी है, ए मौला आपको जिंदान शाम में 1 साल तक ऐसे रखा गया, हम आपकी याद में ये गम मना रहे हैं। मौला हमारी इस पुरसे को कबूल करो। अरबाब आज़ाद बस सुन लेना, बस आखिरी फ़िक्रा है आपके सामने। कहते तारीख़ कहते 20 मुहर्रम को मौला सज्जाद को जहर दिया गया। कहते हैं वलीद बिन हशाम ने इमाम सैयद सज्जाद को जहर दिया। कहते 5 दिन तक मेरा इमाम कर्ब के आलम में तड़पता रहा। लो अरबाब आज़ाद 25 मुहर्रम को मौला सज्जाद दुनिया से रुखसत हुए। ये अरबाब आज़ाद चौथे इमाम ने, 5वें इमाम ने अपने बाबा को गुस्ल दफन देना शुरू किया। आखिरी फ़िक्रा सुनोगे। अब जैसे ही कहते हैं गुस्ल देने के लिए कपड़ा उतारा ना, तारीख़ कहती है इमाम के पुष्ट पर नील के निशान देखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इमाम के पुष्प पर नील के निशान देखे। किसी ने पूछा मौला ये नील के निशान कैसे? ए इमाम फरमाते हैं अरे करबला से कूफा, कूफा से शाह, पुष्ट पर जालिम के ताज़ियाने। अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारो रहमत तमाम की आखिरी फ़िक्रा सुनना। तारीख़ कहती है लो अज़ादारो जनाजा तैयार हुआ, आपकी बारगाह में शबी ताबूत है, आप ज़ियारत करो। तारीख़ कहती है जनाजा तैयार हुआ, आप भी जनाजा उठा रहे हैं ना। देखिए 4 तरफ से कंधा देने वाले मौजूद हैं, आप देखें गौर करें, मगर आहिस्ता कंधा देना, आहिस्ता बोसा देना। बड़ा मज़लूम इमाम है मेरा, बड़ा बेकस इमाम है मेरा। अरे बदन छलनी छलनी है, बदन पर ताज़ियानों का निशान है। ये अरबाब आज़ाद अगर देखिए 4 कंधे देने वाले मौजूद
موجود ہیں, لیکن یہ ارباب اعضا یہ تو اس وقت کا دور ہے. ہائے میرا پانچواں امام اپنے بابا کا جنازہ اٹھا رہا ہے. یہ ارباب اعضا آہستہ بوسہ دینا, آہستہ کندھا دینا. میں ایک جملہ کہوں گا آپ کی بارگاہ میں. ارے جب جنازہ نکلتا ہے نا, ارے کب کہیں بھی مولا سجاد کا جنازہ نکلتا ہوگا نا, کہتے کوئی آئے نہ ہے, ارے ایک طرف سے آواز آتی ہوگی, ہٹو مجھے کندھا دینے دو, میں علی اکبر ہوں, ہٹو مجھے کندھا دینے دو, میں اونو محمد ہوں, ہٹو مجھے کندھا دینے دو, میں قاسم ہوں. لیکن ان آوازوں میں ایک آواز اور, ارے ہٹو مجھے سجاد کے جنازے کو کندھا دے, لیکن کوئی آئے میری طرف سے جنازے کو کندھا دے, میں عباس میرا شانہ دریا کے کنارے. ہائے غریب زہرا کلام, ہائے سید سجاد, ہائے